إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت میں ہے. حسب سابق آج میرے ساتھ پھر میرے دوست مہمان جناب جہان زیب منہاج صاحب، نوجوان تجزیہ کار، میرے ساتھ تشریف فرما ہے. جہان زیب صاحب بہت شکریہ. سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کام، تجھ سے دنیا کی امامت کا. ناظرین کرام، پچھلی جمعرات کو ہم نے بات کی تھی کہ جماعت اسلامی سے امت مسلمہ کو جو امیدیں وابستہ ہیں، ان امیدوں کے اوپر جماعت اسلامی کس حد تک پورا اتر رہی ہے. تو اس میں آپ ناظرین نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی تھی، جس میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی حافظ ادریس صاحب اور اسی طرح مرکزی رہنما جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم صاحب نے شرکت کی تھی. جو بھی گفتگو ہی آج ہم انہی میں سے کچھ الفاظ کوٹ کر کے بات کریں گے جماعت اسلامی کے نوجوان طبقے کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کا جو نوجوان طبقہ ہے اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. جماعت اسلامی کی حالیہ جو صورتحال ہے ملک میں، بعض اکثر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی سیاست میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم نوجوان طبقے سے ان کا عزم جانیں گے، ان کے ارادے کیا ہیں، کیا وہ مایوس ہیں یا نہیں ہیں. اور اسی طرح ہم بات کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی پہ. پچھلی بار کافی ساری باتیں ہوئی تھی. اکثر جماعت کے جو بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن، اس کا حوالہ دیا کہ فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن عالمی اسلام اور اسلامی ممالک کے مابین تعلقات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور ہمارے کچھ انٹرنیشنل ایشوز کی بنا پر ہم نہیں جا سکتے عالمی اسلام کے مسائل حل کرنے. تو اس حوالے سے ہم نے جو فاؤنڈیشن بنا رکھی ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہی ہے. تو آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر عبدالشکور صاحب پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے نوجوان طبقے میں جماعت اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ جناب زبیر صفدر صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اور اسی طرح کچھ دیگر مہمانان گرام بھی ہوں گے. آپ ناظرین ہمیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں لائیو، تو اس کے لیے آپ فیس بک کا ہمارا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ جا کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی کیا مستقبل اور نوجوانوں کا عزم، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جہان زیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوئی، اگر ان باتوں کو لے لیں، ان میں ہمیں کہ خاطر خواہ، یعنی کہ وہ جواب جو ہم سوال کر رہے تھے وہ خاطر خواہ جواب نہیں مل پا رہا تھا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور جو جماعت اسلامی کی جو نوجوان نسل ہے اس میں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جے آئی یوتھ ہے، اور جمعیت طلبہ عربیہ کے جو طلبہ ہیں وہ ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہے. تو نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی سیاسی پارٹی کا مستقبل، روشن مستقبل ہوتے ہیں. تو ان سے آپ کچھ آپ کی امیدیں ہیں یا نہیں؟ عبداللہ، یہ ہمارا پروگرام کیونکہ پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے، اور اس میں ہم نے پروگرام کے اینڈ میں ہماری ایک بات ہوئی تھی سید منور صاحب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے غلب سے کام لیا ہے اور قاضی حسین احمد صاحب کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کر دیا ہے. اس کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے وہ جو قاضی صاحب کا ترکی میں استقبال ہوا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قاضی صاحب کا جو ایران، ترکی، ازبکستان، آذربائیجان، افغانستان کے مسئلے میں افغانستان کا تو قاضی صاحب یہ سمجھ کچھ عرصہ تک یہ کہا جاتا رہا کہ افغانستان کی حکومت قاضی صاحب کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا جی، اور 4 دفعہ وہ امیر منتخب ہوئے جماعت اسلامی کے. تو جو عروج تھا ان کے زمانے میں وہ کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوا، یا کسی اور امیر کو نصیب نہیں ہوا. اور ملک عبداللہ سے لے کر کسی بھی سعودی بادشاہ یا کسی بھی عرب کنٹری کے کسی بھی بادشاہ کے ساتھ جو تعلقات قاضی حسین احمد صاحب نے استوار کیے تھے، وہ آج شاید ہمارا وزیر اعظم
تک نہیں کر سکتا. تو قاضی صاحب کا انفلوئنس جو تھا اسلامی معاشرے میں یا اسلامک ورلڈ میں اس سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے. یہ ہم سید منور صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے غلط سے کام لیا, تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ان کا استقبال ہے یا ان کے بارے میں جو آپ سرچ ہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں, ایک زمینی حقیقت ہے, اب اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. بالکل ایسی آپ کا جو سوال ہے کہ نوجوان طبقے سے جو امیدیں, پھر آپ نے سوال کو بڑا وسیع کر دیا, اس میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی ڈال دی ہے. دیکھیں, جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنا الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے تو وہ چیزیں گنواتی ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے. جیسے پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پاس میٹرو لاہور میٹرو پروجیکٹ تھا, پھر انہوں نے پنڈی کو دیا اور اس طرح. تو یہ ہم اگر بات کریں, جماعت اسلامی کے پاس اس وقت صرف اور صرف شو کیس میں الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ, میرے خیال میں اسی وجہ سے لیڈرشپ نے بھی بار بار اس کا ذکر, جب ہم نے پچھلی دفعہ, اور یہ بڑا خطرناک وہ کر رہے ہیں, وہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر وہ بار بار اس سے الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن شو کریں گے, تو یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن روہنگیا میں کام کر رہی ہے, جو کشمیر میں کام کر رہی ہے, شام میں کام کر رہی ہے, جو وہ فلسطین میں کام کر رہی ہے, اس کے لیے اس کے کاز کو یہ خطرہ ہے, اس کے کاز کو یہ نقصان پہنچائیں گے. اور اپنی صرف ان نہ سمجھی کی وجہ سے, اب ہم سے بڑے ہیں, سینئر ہیں, ہم کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے, تو سب سے مناسب نہ سمجھی ہم کہیں گے کہ یہ جو کم عقلی ہے, یہ نہ سمجھی ہے, اس کے الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کو جوڑنا اس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے ساتھ, یہ بڑا غلط ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. الخدمت فاؤنڈیشن ایک فلاحی تنظیم ہے, اس کو فلاحی ہی رہنے دیں. فلاحی تنظیم ہے, اس میں ہر مکتبہ فکر کا شخص جو ہے, ہر مکتبہ فکر کا شخص اس میں وہ فنڈنگ کرتا ہے. ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی اس میں اپنے پیسے دے رہا ہے. ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص اس میں وہ پیمنٹ دے رہا ہے, یا واٹ ایور جو کر رہا ہے اس پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ جوڑ دیں گے اپنی تنظیم کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ, تو اس کے جماعت اسلامی کے جو اغراض و مقاصد ہیں, جب جماعت بنی, اس کا وجود کا قیام کا اعلان کیا گیا 26 اگست 1941 کو, تو تب جماعت کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا. پھر پاکستان 1947 میں بنتا ہے, اور پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ہر کام جماعت کا شروع سے ہی سست روی کا شکار ہے, 1 جون 1957 کو جا کے 17 پاکستان بننے کے بھی 10 سال بعد جا کے انہوں نے اپنا ہی بنایا جماعت نے. گو کہ پاکستان کی سب سے پرانی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اسلامی جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے, لیکن انہوں نے بڑی سست روی کا مظاہرہ کیا. پھر اگر الخدمت فاؤنڈیشن کے نوجوان کو اگر ہم کہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی جماعت اسلامی کا نوجوان اس کی ووٹ جماعت اسلامی کے لیے. جیسے عمران خان کا شوکت خانم ہے, عمران خان پہ ہمیشہ سے کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شوکت خانم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, یا جس سے مسلم لیگ نون کا میاں برادران کا اتفاق ہاسپٹل ہے, اس کو اگر وہ پولیٹیکل پرپس کے لیے یوز کرنا چاہیں تو یہ ایک نقصان دہ ہے, اور لوگ اس پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. کیونکہ اس میں اب دیکھیں, جیسے عمران خان کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دوں کہ عمران خان کا جو شوکت خانم ہے, اس کا کچھ عرصے تک سب سے بڑا جو ابھی تک جو سب سے بڑے اس کے ڈونر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, کچھ جن میں اسحاق ڈار ہیں, جن میں خواجہ آصف ہیں, یہ کینسر کے لیے یہ پیسہ دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے جہاں پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہے. تو اگر وہ عمران خان یہ کہے کہ میرا تحریک انصاف کا یہ ہاسپٹل ہے, تو پھر وہ لوگ پیسہ اس کے لیے نہیں دیں گے. اسی طرح جماعت کا جو الخدمت جو سرکل ہے وہ جماعت کا سیاسی نہیں ہے. بڑی اچھی بات. جماعت کے جو رہنماؤں نے پچھلی دفعہ بات کی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ ہم سوال ان سے کچھ اور کرتے تھے, اس سوال کا جواب ان کے پاس دینے کے لیے ہوتا نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک شو کیس تھا الخدمت, وہ پھر بار بار الخدمت میں چلے جاتے تھے. اب تیسری بات کی طرف آئے, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جماعت کے کچھ لوگوں کو انٹرنیشنلی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے ویزے کا پرابلم ہوتا ہے. یہ انہوں نے ذکر کیا تھا نا پچھلی بار, حافظ صاحب نے ذکر کیا. جی حافظ ادریس صاحب. مسلم دنیا میں جہاں تک میرے علم میں ہے, کسی جگہ جماعت کے کسی رہنما کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزے کا. میں نے اس پہ بڑی سرچ کی ہے, اور میں اپنے بڑے وثوق کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آج بات کرتا ہوں کہ میں نے جو سرچ کی ہے اس میں میرے سامنے جو بات آئی ہے کہ جماعت کے کسی شخص کو, ویسے بھی مسلم ورلڈ میں تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ ہمارا آن ارائیول ویزا ہے, اور بے شمار ایسی یورپین کنٹری بھی ہیں پاکستان کی جن کا ڈپلومیٹک پہ آن ارائیول ویزا ہے, لیکن جماعت کے جو جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں ان کے لیے اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ مسلم ورلڈ میں جانا چاہیں اور ان کے لیے کوئی ویزے کا پرابلم ہو. چلیں جی. تو ابھی جو نوجوان طبقہ ہے, مثلا اسلامی جمعیت طلبہ ہے, یعنی طلبہ کے مسائل کے
حل کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. اسی طرح دوسرے ہیں جماعت اسلامی یوتھ کا ایک انہوں نے ابھی شروع کیا ہے, وہ بھی بڑے سرگرم ہیں. جمعیت طلبہ عربیہ ہیں جو دینی مدارس کے طلبہ کو آپس میں ان کا ربط ہوتا رہتا ہے. تو کیا لیڈرشپ کا تو حال آپ نے دیکھ لیا, ان سے کچھ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے کچھ چینج لائیں گے جماعت کے اندر جو اس کا؟ اصل میں ہر جماعت کا نا ایک عروج کا وقت ہوتا ہے, ایک زوال کا وقت ہوتا ہے. بدقسمتی سے شاید جماعت اسلامی اس وقت اپنے شدید برے ترین وقت سے گزر رہی ہے. کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے, لیڈرشپ کے لحاظ سے. دیکھیں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا, اب تحریک انصاف کو لے لیں ہم, ان کی اگر بات کرتے ہیں تو ان میں عمران خان کے بعد لیڈرشپ کس کے پاس جائے گی؟ عمران خان نے جو تھیم دیا نوجوان کو, جو اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے, وہ نوجوان اس سے 100% یہ تو شورٹی ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. لیکن عمران خان کے بعد کس پہ ہاتھ رکھا جائے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے؟ کون ایسی شخصیت ہے جس پہ کرپشن الیگیشن نہیں ہے؟ نوجوانوں کو وہ آگے نہیں لائے. لیکن جو ان کے پاس لیڈرشپ ہے اس پہ ان کی بے شمار کرپشن الیگیشن ہے, وہ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اسی طرح جو اب پارٹی لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ووٹ بھی دے رہے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پارٹی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کو جب سے پاکستان بنا یا جب سے جماعت نے سیاست میں اپنا قدم رکھا, جماعت کو وہ ایک پہچان نہیں ملی. جماعت نے اپنی ہر دفعہ پہچان اینڈ پہ آ کے کھو دی, یا کسی کے وہ علاقار بنے رہے, یا کچھ اس طرح مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ علاق کر کے, جیسے پچھلے پروگرام میں حافظ صاحب نے پروفیسر صاحب نے اپنا تشخص کھو دیا تھا. وہ تشخص انہیں احساس بڑی دیر بعد ہوا. اب جب انہیں احساس ہوا تو وہ صرف فقط ہم کہنے میں شاید میں غلط لفاظ ٹانگا پارٹی رہ گئے, ایک دو سیٹوں کی وہ پارٹی رہ گئی. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بے نوری پر, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مدیدہ اور. قاضی حسین احمد 4 دفعہ امیر منتخب ہوئے جماعت کے, اور وہ عروج انہوں نے جماعت کو دیا کہ قاضی حسین احمد کا ایک طرف سے نعرہ لگتا تھا, ظالموں قاضی آ گیا, اپوزیشن حکومت سارے ڈر جاتے تھے. پھر قاضی صاحب اپنے بڑے سخت گیر موقف تھا, اور ان کو وہ اسلام میں کسی قسم کی لچک کے وہ متحمل نہیں تھے. جیسے 2007 کی جب اسمبلی نے حقوق نسواں بل پیش کرنا چاہا تو اس میں کچھ ایسی شکیں تھیں جو آئین نے جو اسلام کے منافی تھیں, اسلام کے متصادم تھیں اسلام کے کچھ شکوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے. اور اس وقت MMA کی بنیاد جو ہے اس میں پہلی پھوٹ, جو پہلی دراڑ پڑی وہ تھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں اسمبلی میں رہنا چاہیے. اور پھر وہ جا کے آگے اختلاف اتنا بڑھتا ہے کہ جب لال مسجد آپریشن کرتی ہے حکومت, تو وہ اسمبلیوں سے الگ ہو گئے, انہوں نے استعفے دیے اور اسمبلیوں سے الگ ہو گئے. لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان فوراً, اور انہوں نے آئندہ الیکشن کا بائیکاٹ, انہوں نے کہا کہ ایک فوجی امر کے نیچے رہتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے. اور ڈیموکریٹک الائنس بنا اس میں وہ ساری پارٹیوں نے. لیکن پھر میاں صاحب اور پیپل پارٹی جو ہے یہ الیکشن میں کود گئے, باقی پارٹیاں الیکشن سے باہر رہیں. تو فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن میں گئے, تو اس کا جو رزلٹ نکلا پھر وہ ہم نے دیکھا. یہ انہوں نے ابھی ویسے MMA کا آپ نے ذکر کیا, ابھی MMA دوبارہ بحال ہوتی نظر آ رہی ہے, بلکہ ہو گئی ہے. حافظ صاحب بحال ہو گیا. حافظ صاحب نے یہ کہا تھا نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بد سے بدنام برا, ٹھیک ہے جی. MMA اب وہ ایک بدنام رقاصہ ہے جس کے لیے جتنی مرضی ہے وہ پاک دامنی کے لبادے اور چولے زیب تن کر لے, لوگ یہی کہیں گے کہ شاید یہ اس کے اندر کی جو وہ اس کی جو فطرت ہے وہ ابھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. نہیں, سانپ کا ڈسا ہوا تو رسی سے ڈرتا ہے. اس پہ یہ اب یہ جو ہے نا کہ یہ ان کی جو گھنگروں کی تھاپ پہ جہاں بجیں گے وہاں پہ انہوں نے رقص شروع کر دینا ہے. تو یہ بڑی, کیونکہ عوام کا جو اعتماد ہے نا وہ بحال کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے کہ اس کے لیے پاکستانی فوج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب 98 سے یا 2000 سے ورلڈ ٹریڈ کا مارکہ ہوتا ہے, اس میں اس کے بعد پاکستان الائنس کا حصہ بنتا ہے افغانستان کا, پھر امریکہ پاکستان کو اکیلے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں 10 دھماکے پاکستان میں ہو رہے تھے. جی بالکل. GHQ کے سامنے پاکستانی جنرل کو شہید کیا جا رہا تھا. یہ حالت ہو گئی تھی کہ پاکستانی, ایک وقت تھا پاکستان میں کہ پاکستانی اگر فوجی یا سپاہی جو تھا وہ وردی میں کسی گاڑی میں بیٹھتا تھا نا, تو وہ لوگ کرایہ نہیں لیتے تھے, سر آپ رہنے دیں.
لوگوں کو ایک جذبہ تھا لوگوں میں کہ آپ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. پھر ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست نے فوج کو بڑا گندا کیا, دوسرا فوج اپنے ملک میں بڑی بدنام ہو گئی ان سیاسی اور اسلامی پارٹیوں, جیسے سید منور حسین صاحب نے کچھ دہشت گردوں کو شہید قرار دے دیا اور کچھ اس قسم کی باتیں کی, وہ اس میں جماعت کا امیج جو ہے وہ بڑا بگڑا. پھر اس کے رزلٹ ہمیں یہ دیکھنے میں ملا کہ جی ایچ کیو میں ہمارے فوجی جنرل شہید ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے متبادل فوج نے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے ضرب عضب ردر فساد کیا. جنرل رئیس شریف نے بڑے فوجی اصولوں پہ 3 سال ساتھ دیا حکومت کا, اور مشکل ترین وقت میں مارشل لا نہیں لگایا, انہوں نے چھوڑ دیا حکومت کو. اس وقت فوج اپنا ایک امیج بلڈ کرنے میں لگی ہوئی تھی. تو وہ ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, فوج نے اپنا امیج بلڈ کر لیا, آج پھر الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کو یا علماء کرام پاکستان کو اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. جماعت کے آئین کو آج میں دن کو پڑھ رہا تھا, جماعت کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے, ہمارا مسلک صرف خدا اور رسول ہے. مسلک کی تفریق سے بالا تر, مسلکی تفریق سے بالا تر ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جماعت کا کوئی لیڈر آپ کو شیعہ نظر آئے گا؟ ہے کوئی شیعہ لیڈر جماعت میں کسی سیکشن میں؟ یا جماعت میں کوئی بریلوی, کوئی اور کسی قسم کا, اس طرح کے لوگ جو ہے ہمیں نہیں نظر آتے. مسلکی وہ جو پیار محبت ہے جماعت میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ پھر فقط MMA کے محاذ پہ نظر آتا ہے. اب جب مجھے یہ بتائیں کہ کل جب یہ جماعت تھی, یہ MMA کا اتحاد جو ہے نا یہ غیر فطرتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے میرے آگے چل نہیں سکتا, یہ چل نہیں سکتا نا. دیکھیں جیسے اسلام کہتا ہے یہ غیر فطرتی عمل ہے, لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ غیر فطرتی عمل ہے. اس میں آپ جماعت کو کیسے کہیں گے کہ کل جب جماعت کے جو لوگ ہیں, جو مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں, انہوں نے مولوی اسحاق کے جو ہے وہ یوم شہادت منانا ہے, اہل تشیع جو ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ کیسے ساتھ دیں گے؟ ٹھیک ہے. پھر اس میں بے شمار شکیں ایسی آ جائیں گی, جیسے اگر کل اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑ جاتے ہیں اور جو سیٹیں ہیں حکومتی ان سے استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی راضی کر سکے گا کہ آپ کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں؟ ان کی وہ مجبوری ہے, وہ پتہ ہے کیوں رکھنا چاہتے ہیں, اس پہ کام بھی کوئی نہیں کرتے, رکھی ہوئی ہے. اور کشمیریوں کا ہم سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ جو شخص انگلش میں جا کے قومی نیشنل اقوام متحدہ میں جا کے بات نہیں کر سکتا 2 منٹ, اس سے آپ نے گزشتہ 20 سالوں سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. تو اس طرح MMA جو MMA سے نہ آپ کو اچھی امیدیں ہیں اور نہ ہی MMA سے دیکھیں آج کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, تو ہمارا جو نوجوان ہے نا جی, وہ جو اس کا جماعت اسلامی کا نوجوان ہے وہ بھی متنفر ہوا ہے. ابھی ایک طرف تو ہمارے پچھلے پروگرام میں پروفیسر صاحب کہہ گئے ہیں, حافظ صاحب کہہ گئے ہیں ہمارے تشخص کو نقصان پہنچا ہے جماعتوں کے علاقے کے ساتھ, اور پھر اب آپ اپنی شناخت ہی کھونے جا رہے ہیں. اس شناخت کے بدلے ان کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی, اسلام کے نام پہ ووٹ لیا نا. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ ووٹ دیا. جیسے عمران خان صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی, صادق خان کے جو میئر تھا لندن کا, اس کے بارے میں, تو عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی, اور جو یہودی تھا اس کے مقابلے میں ان کا وہ گزشتہ ایکس برادر ان لا جو تھا اس کو انہوں نے حمایت کی. تو میں نے پوچھا خان صاحب یہ تو ایک ہماری مدینہ ابراہیم میں ملاقات ہوئی خان صاحب سے, ہم کھانے پہ بیٹھے تھے, تو میں نے پوچھا خان صاحب یہ ایک آپ کی یہاں پہ احتجاج بنتا نہیں تھا, یا آپ کو جا کے صادق خان کے مد مقابل کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جو صادق خان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے نا, میں اس لیے گیا ہوں, میں اسلام کے لیے گیا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے, آپ اسلام کے لیے گئے ہیں تو آپ نے صادق خان کی مخالفت کر دی وہاں جا کے. انہوں نے کہا کہ صادق خان سے وہ ایسے بل پاس کروا لیں گے جس سے اسلام بدنام ہو جائے گا. بہترین. یہ بڑا عمران خان کا ایک بڑا ہی جو ہے نا صادق خان کے ایشو پہ بڑا ہی واضح بیان تھا اور بڑا ہی ذومعنی بیان تھا, جسے میں نے بعد میں اس کا اپنے طور پہ بیٹھ کے سوچا اور تجزیہ کیا. اور اب دیکھیں اس میں بے شمار ایسی شکیں آتی ہیں جو ہمارے اسلام سے مترادف ہیں, لیکن وہ صادق خان بیٹھے ہوئے میئر ہے لندن کا, وہ سائن کرتا جا رہا ہے. تو اب وہ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے سائن کی ہوئے ان شکوں پہ. وہ کہہ رہا تھا کہ جو یہودی جو ہے وہ جو شکیں پاس نہیں کر سکتا, وہ صرف اور صرف صادق خان اس لیے پاس کر دے گا کہ وہ اسے یہ دباؤ ہوگا کہ یہ تمہارے مذہب سے مترادف ہیں, تم اس لیے اس پہ سائن نہیں کر رہے, تو وہ سائن کرتا جائے گا. اور وہی وہ آج ہو رہا ہے. اسی طرح جماعت جو جمعیت علماء اسلام کا جو حکومت میں خیبر پختونخوا کی انہوں نے حکومت بنائی,
اس وقت بھی انہوں نے ایسی بے شمار شکوں پہ عمل کیا اور ایسی شکیں وہ بنا گئے، جیسے حقوق انسان بل تھا اس میں حمایت کر گئی ہے کہ جو اسلام کے مترادف تھا، اور وہ انہوں نے اس جماعت سے کروا لیا وہ کام جو اسلامی جماعت اگر تحریک یا جماعت اسلامی خود ہوتی تو وہ نہ کر سکتی۔ ناظم صاحب کال پہ ہم کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم زبیر صاحب۔ زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید آواز نہیں جا رہی تک، نہیں میرے خیال میں نہیں جا رہی۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پہ تھوڑا سا وہ گر چکی ہے، کیونکہ جو حالیہ کچھ الیکشن ہوئے ہیں ان میں کچھ اچھا رزلٹ نہیں تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ مایوس ہو چکا ہوگا یا تھوڑا سا بیزار ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جماعت ہوتی ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے منشور کے تحت چلتی رہتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس دو بڑی مثالیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپل پارٹی کی۔ آپ ان کے پرانے سیاسی ورکر یا جو بھی نئے جالے ہیں ان سے بات کریں، وہ کبھی بھی پارٹی منشور سے ہٹ کے بات نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان جماعت اسلامی کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک مکمل پارٹی اپنی جگہ پہ، اس کا جو جہاں دل کرتا ہے بیان ٹھوک دیتا ہے، اس کا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، اجتماعی سیاست پہ۔ ایک لیڈر کا جو بیان ہوتا ہے اس سے اجتماعی سیاست پہ اثر پڑتا ہے نا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری اجتماعی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے نوجوان کو کیا نقصان پہنچے گا، اس سے ہمارے ووٹ بینک کو کیا نقصان پہنچے گا، ہمارے پارٹی کو کیا نقصان پہنچے گا۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید میں پرسنلی اپنی ذاتی طور پر میں ایک بڑا صاف گو انسان ہوں اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں۔ صاف گو ہونا اچھی بات ہے، لیکن پولیٹیکل سسٹم میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جو صاف گوئی ہے وہ ایک حد تک رہتی ہے، اور اس میں آپ کو پارٹی منشور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں، ہر شخص کا اپنا اپنا بیان ہوتا ہے، ان کا کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں ہوتا کسی بھی ایشو پہ، وہ ان کا کوئی متفقہ سوال نہیں ہوتا، متفقہ جواب نہیں ہوتا، جس وجہ سے نوجوان جو ہے وہ متنفر ہے۔ اور جماعت اسلامی کو اس وقت ضرورت ہے ایک لیڈرشپ کی ہے، اور دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کرنا ہے، اپ گریڈیشن بھی چاہیے اس وقت جماعت اسلامی کو۔ اگر جماعت اسلامی اپ گریڈ نہیں ہوتی، میں بارہا کہہ چکا ہوں، جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا بڑا کمزور ہے، سوشل میڈیا والنٹیئر چلا رہے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ جماعت اسلامی کا میڈیا سیل بڑا کمزور ہے، جماعت اسلامی کی ایک منظم آپ جتنا بڑا سیٹ اپ پولیٹیکل سیٹ اپ جماعت اسلامی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن بدقسمتی کہ وہ اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا کوئی نظام جب پکڑنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ترتیب سے چلانے والا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لیڈر سے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہم بڑی ترتیب سے چل رہے ہیں، ہم ایسے چل رہے ہیں، ہم ویسے چل رہے ہیں، آپ لیکن زمینی حقائق اس سے منافی ہیں۔ آپ دیکھیں اب آپ لیڈر کو کال پہ لیتے ہیں، پروگرام سے 5 منٹ پہلے وہ معذرت کر لیتے ہیں، سر ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، ہمارا یہ تھا۔ بھائی آپ نے ایک شخص سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام میں آئیں گے، پروگرام سے 5 منٹ پہلے وہ کہہ دیتے ہیں ہم نہیں آتے۔ اب میں ایک ایسا شخص ہوں جسے خدا نخواستہ دین پہ جس کی گرفت تھوڑی کمزور ہے، میں یہ سوچوں گا یار یہ مولوی بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی دیکھیں نا، میری ذات کے ساتھ لوگوں کا ایک کنسیپٹ یہ جڑا ہے کہ یہ بندہ بیٹھ کے تجزیہ دیتا ہے۔ اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ 1 یا 2 تجزیے، اتنا مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس، شاید وہ ٹھیک نہ ہوں، اس میں کوئی غلطی کوتاہی میں کر جاؤں، لیکن اگر میں بیٹھ کے یہاں ہم نے بیٹھ کے آج سے 6 مہینے پہلے جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا تو ہم، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ پاناما کا فیصلہ جو آیا یہ بالکل درست ہے، عمران خان نے جو دھرنا ملتوی کیا ہے یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ ہے اور سب سے اچھا فیصلہ ہے۔ اب پاناما کیس عدالت میں جائے گا، عدالت میں کھلے گا، عدالت کی تحقیق کرے گی، پھر اس کے بعد اگر اللہ کرے کمیشن بن جائے، جی آئی ٹی بن گئی، وہ جی آئی ٹی بنی، لوگوں نے پھر مٹھائیاں بانٹی، میں نے کہا یہ تو ان کا نون لیگ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اب اگر ہمارے پاس 1-2 مارجن ہوتے ہیں ہم اس میں تجزیہ غلط کر سکتے ہیں، لیکن مسلسل غلط کریں گے تو دیکھنے والے کہیں گے یار ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جب لیڈرشپ بھی ایسی باتیں کرے گی، ہوا میں چھوڑے گی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو وہ نوجوان جو ہے وہ متنفر ہوتا جائے گا۔
اب جماعت کو یہ چاہیے کہ اپنا جو ان کا امیج گرتا جا رہا ہے اس سے وہ بڑھائیں. جماعت کا ووٹ اب بھی بہت اسٹرانگ ہے, ہولڈ بڑا اسٹرانگ ہے, ان کی جو رسائی عوام تک وہ بڑی مضبوط ہے, لیکن انہیں میڈیا میں آنا چاہیے, انہیں میڈیا میں بیٹھنا چاہیے, میڈیا کو فیس کرنا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے, سوشل میڈیا کا سہارا لینا چاہیے, اپنی ایک ترتیب دیں, منظم کریں پارٹی کو, اپنے لیڈران کی ڈیوٹیاں لگائیں. کہ آج آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 80 سے زیادہ نیوز چینل ہیں کہ ان میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں اے بی سی. اب باقی پارٹیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ کا میں نے سسٹم دیکھا ہے جا کے میڈیا سیل کو میں نے وزٹ کیا ہے, ان میں انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بندے ہیں, اگر ہم کال کرتے ہیں کسی کو تو ہم انہیں کہیں گے ہم وصال چینل سے کال کر رہے ہیں, تو ان کا سیکشن بنے ہوئے, وہ فوراً اس پہ کال جائے گی, اس پہ ٹک کریں گے, وصال کو سرچ کریں گے, دیکھیں گے کون سی اس کی ویورشپ کتنی ہے, کون سی کیٹیگری میں ڈالنا ہے اور کون سی کیٹیگری کا ان کی ممبرشپ دینی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے سر ہمارا یہ بندہ آپ سے رابطہ کرے گا, اس بندے یہ نمبر ہے. اس بندے کو پہلے بتائیں گے کہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, وہ ہم سے جب ہم اسے کال کریں گے وہ پابند ہوگا کیونکہ اسے پارٹی کی طرف سے حکم آیا. ایسی منظم طریقہ جو ہے نا کمی ہے, بالکل کمی ہے. نوجوان جو ہے وہ اپ گریڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس سوشل میڈیا ہے, وہ دیکھتا ہے مریم نواز کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے عمران خان کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے بلاول بھٹو کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے شہباز شریف کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے آصف زرداری کا ٹویٹ آتا ہے. سراج لالا کا ٹویٹ کدھر ہے, کیوں نہیں آتا؟ سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ, بہترین رپلائی, فوراً اپنا ریئیکشن دینے کا, ریئیکشن دینے کا آپ کا اظہار سوشل میڈیا ہے. آپ ٹویٹ پہ نہیں جاتے, آپ فیس بک کے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کسی معاملے پہ, وہ بھی آپ نہیں کرتے. پھر آپ کو ہر معاملے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جو ختم نبوت والا معاملہ تھا اس میں ہم نے 2-3 پروگرام کیے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ ان چوروں کو, ان غداروں کو, ان منافقوں کو عوام کے سامنے کٹہرے میں نہیں لاتے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مولانا خادم رضوی سے لاکھ اختلاف سے, وہ الفاظ کا چناؤ اکثر میری طرح غلط کرتے ہیں, اس سے بھی اختلاف بنتا ہے اور اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس شخص کا جو فعل ہے, جس پہ وہ جذبہ ہے, جو جذبہ ہے جس پہ وہ جا کے بیٹھا ہے. اب دیکھیں ہر چیز کی عکاسی دنیا میں ہوتی ہے, ہر چیز کی عکاسی دنیا میں ہوتی ہے, اور ہر بندہ ہی آج کل اس دور میں اتنا شارپ ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو نا, 1 سال کے بچے کو پیار سے اس کے منہ پہ ہاتھ لگائے نا تو وہ ہنستا ہے آگے سے, اور اسی چھوٹے سے بچے کو اسی زور سے, اتنے ہی زور سے, جتنے زور سے آپ نے پیار سے لگایا, اتنے زور سے غصے میں آپ ہاتھ لگائیں تو وہ آگے سے رونا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے یہ بندہ غصے سے بول رہا ہے. آپ کسی کے جذبوں کو نہیں چھپا سکتے. اب یہاں پہ یہ ایک تو یہ ان کا بنیادی جو آئین ہے نا, جو اساس ہے, اگر آپ ان کا آئین پڑھیں جماعت اسلامی کا, اس میں یہ کہ ہماری اساس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ ڈائریکٹلی آپ باقی جماعتیں, چلو پاکستان کا آئین تو ہے ہی ہے جی, لیکن جو جماعت اسلامی کا آئین ہے اس پہ ڈائریکٹلی وار کیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کے سیکشن کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے سیکشن کو حذف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ ملک کی سب سے اسٹرانگ جماعت ہونے کے باوجود, اسمبلیوں میں موجود ہونے کے باوجود آپ کی آواز سننے کو کیوں نہیں ملی؟ جماعت اسلامی کا نوجوان آج سے یہ سوال کر رہا ہے. جماعت اسلامی کا نوجوان پوچھتا ہے کہ میرا لیڈر وہاں کہاں تھا؟ شیخ رشید, دیکھیں شیخ رشید کو وہ لاکھ لوگ برا کہیں, اس کی سیاست سے اختلاف ہوگا. میر ظفر الجمالی کو جو مرضی آپ کہہ لیں, اس سے لاکھ اختلاف ہوگا, وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے, لیکن وقت پہ بولنا جو ہے نا, آپ جو مرضی کہہ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری وجہ سے ایسے ہوئے, اور انہوں نے آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالی, آپ کی وجہ سے انہوں نے تنکا بھی نہیں ہلا. یہ اگر کچھ ہوا ہے تو سب سے پہلے شیخ رشید کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کے بعد ظفر اللہ جمالی نے تھوڑا سا اسٹرگل کی. اب پھر آپ تو اسمبلیوں میں ابھی موجود ہیں نا, اب کیوں نہیں بول رہے؟ نمائندگی ہے. آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3 دنوں میں ان کے چوروں کو, ان کو ہم کٹہرے میں لائیں گے, تو کیوں نہیں آپ بول رہے, کیوں نہیں کٹہرے میں لا رہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے, پاکستان کی اساس پہ وار کر دیا گیا ہے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا. ہماری ایک عقیدے کے اوپر, یعنی ملک لیا تھا, ہم ہندوؤں سے الگ اس لیے ہوئے تھے, وہ بجرنگ بجانے والے تھے, ہم صبح صبح اذانیں دینے والے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, اور محمد رسول اللہ پہ وار کیا گیا اور ہم خاموش ہیں. آپ دیکھیں پھر اس کو سیاست کی نظر ہم نے کر دیا اس اہم مسئلے کو. اور جو ہے جو ایوان میں بیٹھی ہوئی اسلامی جو جماعتیں ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں دیکھیں جمعیت العلماء اسلام کے,
وہ خاموش ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں. کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ کردار جی ادا بالکل. کرنا ایسے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو تو لوگ بھیجتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ ان کی جو مذہب کی پاسداری ہے, جو عقیدے کی پاسداری اور ایمان کی پاسداری, وہ اس کو پچھلے پروگرام رکھیں. میں ہم نے بڑی ایک بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف تھے, لیکن ان کی حکومت میں ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسی شکیں جو غیر آئینی غیر اسلامی تھیں وہ پاس نہیں ہو سکی. اس میں ان کے کردار کی ہم نے تعریف کی ہے. لیکن اگر اس جگہ یہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو باقی سیاسی جماعتیں تو چلو وہ لبرلزم کے لبادے اوڑے ہوئے نا, لیکن ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں 2018 کے الیکشن میں جو سب سے بڑا ووٹ بینک ایک فیکٹر بننے جا رہا ہے نا, وہ ایک لبیک تحریک کا ہے اور دوسرا اس کا وہ کیا نام تھا ممتاز قادری کا ہے. یہ جو فیکٹر ہے نا یہ پاکستان میں اس پہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اب دیکھیں سراج الحق صاحب نے ایک بڑا بیان دیا تھا کچھ دن پہلے کہ ممتاز قادری کے بیٹے کے تعلیمی اخراجات ہم اٹھاتے ہیں. وہ جو ممتاز قادری کے مزار بنا رہے ہیں, جو اس کو دربار کو سونے چاندی لگا رہے ہیں, وہ آپ کو دیں گے بیٹا اس کا کہ آپ سے کہیں گے نہیں مولانا صاحب ہم فاقوں پہ آ گئے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کی تعلیم. اس بیان کی ضرورت نہیں بنتی تھی. لیکن آپ یعنی حالات کو دیکھ کے, واقعات کو دیکھ کے اس حساب سے لیڈر جو ہے نا اس کا بیان جو ہے وہ خالی انفرادی نہیں ہوتا نا. چلیں اس لیڈرشپ پہ تو ہم نے بات کی تھی. ابھی جو نوجوان ہیں کیا سمجھتے ہیں تربیت کے لحاظ سے تو جماعت اسلامی کافی اس حوالے سے سٹرانگ ہے, وہ تربیت کرتے ہیں کیونکہ میں بھی کچھ اس میں بڑی کمی ہے. نہیں جان زیب صاحب میں کچھ عرصہ رہا ہوں جماعت کے ساتھ. کون نہیں رہا؟ آپ رہے ہیں, میں رہا ہوں, ہمارے گھروں میں درس ہوتے رہے جماعت کے سارے. لیکن تربیت کی تو اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی دیگر سے کافی حد تک اچھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں چاہے وہ یونیورسٹی لیول میں ہو, کالج لیول میں, یا نام لگا ہوا ہے, اسلام کا نام ساتھ لگا ہوا ہے, پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ لیکن جو پچھلی بار آپ نے بات کی تھی وہ بالکل آپ سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ ان کا دائرہ محدود ہے. جی جی. یعنی اب یہ جو تربیت بھی کرتے ہیں نا, یہ وہ کنویں کے مینڈک والا حساب ہے. یعنی وہی لٹریچر جو مودودی صاحب نے لکھا ہوا ہے اس تک اپنے کارکن کو محدود رکھتے ہیں. دیکھیں مودودی صاحب اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم مفکر تھے. زبیر صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. سلامت رہیں. زبیر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو نوجوان طبقہ ہے اور اس سے جو عالمی اسلام اور پاکستانی عوام کی جو امیدیں ہیں اور حالات حاضرہ ہے, اس حوالے سے ان کا عزم اور ارادہ کیا ہے. آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم رہ چکے ہیں, اس حوالے سے آپ کی بات زیادہ مؤثر ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے جو ابھی سیاسی میدان سرگرم ہے اس میں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پہ تھوڑی سی وہ پیچھے آ گئی ہے, تھوڑی سی وہ اب اس میں ہم زوال تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی سی اس کا سیاسی جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو نوجوان طبقہ ہے, جو سٹوڈنٹس ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کا عزم کیا ہے, وہ کیا مایوس ہو چکے ہیں یا نہیں, ان کے ارادے مزید اس سے بلند ہو گئے؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اور ویسے مجموعی طور پہ دنیا میں بھی نظریاتی سیاست کا جو وجود ہے جی وہ حالات کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہے. جی جس اصول پر پاکستان میں 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نے عروج کیا یا اس کا مقابلہ جماعت اسلامی نے کیا, آج پاکستان میں یہ دونوں نظریاتی جماعتیں جو دائیں اور بائیں بازو کی کہلاتی تھی ان کا سیاسی طور پر جو ایک اثر ہے وہ کمزور ہے. مارکیٹ پیپلز پارٹی کسی دائرے میں مضبوط بھی ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, میں یہ بات کو نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی سے وابستہ نوجوان میں کوئی مایوسی ہے اور سیاسی طور پر وہ ان حالات میں کوئی دل برداشتہ ہے. اس کا ایک بڑا واضح ثبوت تو آپ کو پبلک اوپینین آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا کہ جہاں آج بھی جماعت اسلامی کا کارکن دیگر جماعتوں کے مقابلے میں اپنی جماعت کی ہر طرح کی پالیسی کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے اور جماعت اسلامی کے کسی بھی احسن قدم کی بہت اچھے انداز میں تعریف بھی کر رہا ہے. اور اس وقت سراج الحق کی صورت میں ایک اچھا لیڈر بھی جماعت اسلامی کے پاس باہر کیف موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی کو ایک سیاسی طور پر بہتر مقام دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات
کہی جا سکتی ہے کہ طے در پہ ضمنی الیکشن کے آنے والے نتائج میں ایک مجموعی مایوسی کی کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جس حلقے میں جماعت اسلامی ضمنی الیکشن لڑ رہی ہے وہاں پر نوجوان بھی جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہے وہ اس کی مہم کا حصہ ہیں، اور جماعت اسلامی سے وابستہ دیگر کارکنان بھی مہم کا حصہ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک جدوجہد کا جذبہ موجود ہے۔ اس پوری مجموعی مایوسی کی کیفیت کو قیادت جو ہے وہ بہتر اقدامات کر کے جی زبیر صاحب ایک تبدیلی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی زبیر صاحب کر سکتا ہے۔ جی آپ کے سگنل میرے خیال میں تھوڑے سے ویک ہیں، اگر آپ جی آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے ابھی۔ جی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ قیادت جو ہے وہ جس طرف کارکن کو لے جانا چاہے گی کارکن اس طرف چلا جائے گا، اور نوجوانوں کو اگر کوئی مایوسی ہے بھی تو جماعت اسلامی کی قیادت کا کام ہے کہ وہ اس مایوسی کی کیفیت جی زبیر صاحب آپ طلبہ کی جو تنظیم ہے ایسی مایوسی طلبہ کی جو تنظیم ہے سب سے بڑی، اور ہم بھی یونیورسٹی میں رہے ہیں اور طلبہ کے مسائل کے حل کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہر وقت اور ہر میدان پہ پیش رہتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو طلبہ تنظیمیں ہیں یا جماعت اسلامی یوتھ کے جو کارکنان ہیں یا دیگر جو تنظیمیں ہیں جمعیت طلبہ عربیہ ہیں، وہ نوجوان ابھی ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جماعت اسلامی کی اس صورتحال میں وہ کیا کچھ اپنا کردار ادا کریں تاکہ جماعت اسلامی کا جو ایک مورال تھا وہ پھر سے بحال ہو جائے، اور جس طرح جماعت ایک دور میں ایک لیول پہ تھی، قاضی صاحب مرحوم تھے، ان کے دور میں جماعت اسلامی کا ایک نام تھا، قاضی صاحب کا ایک نام تھا، پھر سے یعنی جماعت اسلامی اس حد تک پہنچ جائے؟ دیکھیے جماعت اسلامی کا نام آج بھی موجود ہے، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے، خود امیر جماعت نہیں زبیر صاحب یہ تو ٹھیک ہے نام تو ہے، لیکن جماعت اسلامی کا وہ دبدبہ وہ روب زبیر صاحب نام تو زندہ رہتے ہیں، تحریک استقلال کے 10 لاکھ کے جلسے ہوتے تھے، تو نام تو آج بھی تاریخ میں ہے تحریک استقلال کا، اصغر خان بھی زندہ ہیں، لیکن وہ نام نہیں رہا جس کی امید کی جاتی تھی اصغر خان سے، تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ایک صوبائی حکومت کا حصہ دار ہے، ماضی میں تو کبھی بھی جماعت اسلامی کے وزیر بھی ہے جتنا 5 سال سے ابھی ہے، اس سے پہلے بھی 5 سال سے باہر کیا جو آپ کا سوال ہے طلبہ کے حوالے سے، نوجوان کے حوالے سے، میں یہ کہوں گا کہ ان کی کاوشوں سے جماعت اسلامی کو حوصلہ نہیں ملنا، بلکہ جماعت اسلامی کی کاوشوں سے اس کی ذیلی تنظیمات کو حوصلہ ملنا ہے۔ قیادت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، وہ جہاں ڈرائیو کرے گی وہاں پہ جمعیت بھی نکل جائے گی، عربیہ بھی چلی جائے گی، یوتھ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ تینوں آرگنائزیشن اپنی کیپیسٹی میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہیں، ان کی طلبہ کی سرگرمیاں ماضی کے مقابلے میں زیادہ طلبہ کی شرکت ہے، اس کی مجموعی طور پہ تعلیمی اداروں میں ایک بظاہر غیر سیاسی رجحان موجود ہے، حالانکہ آج 18 سال کا ووٹر ہے، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر طلبہ تنظیموں کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے حیثیت میں جمعیت پھر بھی اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے، بڑے پیمانے پر طلبہ کی سرگرمیاں کر رہی ہے، خود جمعیت طلبہ عربیہ کی بڑے پیمانے پر سرگرمیاں ہو رہی ہیں، پچھلے دنوں لاہور میں بہت بڑی سرگرمی ہوئی، اسلامی جمعیت طلبہ کی پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر سرگرمیاں ہوئی، زبیر صاحب اگر باقی جماعتوں کا زبیر صاحب اگر باقی جماعتوں کا ووٹر نہیں ہے، ان کا یونیورسٹیوں میں ان کا وجود نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ووٹ پڑتا ہے تو باقی جماعتوں کو پڑتا ہے اور جماعت کو ووٹ نہیں پڑتا؟ دیکھیے ووٹ جو ہے نا کسی کی جماعت کو اس کے طلبہ ونگ یا اس کے یوتھ ونگ کی بنیاد پہ نہیں پڑ رہا، اگر اس کی بنیاد پہ پڑے تو پھر جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ کرنا چاہیے، اس کی منظم ذیلی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں، ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی ایک سیاست ہے، ایک برادری کا نظام ہے، ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، پیسے کا بہت بڑا کردار ہے، میڈیا اس وقت قوم کی ذہن سازی کر رہا ہے، اور اس ذہن سازی کی بنیاد پر لوگوں کا رائے بن رہی ہے، الیکشنز کے حوالے سے رائے بن رہی ہے، اس لیے صرف طلبہ کا منظم ہو جانا ہی ووٹ میں کردار نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اطراف کے بہت سارے ایسے وسائل اور ذرائع ہونے چاہیے کہ جو عوامی ذہن سازی بنا کر
लोगों को इस रुझान पे ला सकते हैं कि जिससे ज़ुबैर साहब, अवामी ज़हन साजी के लिए तो मीडिया बेहतरीन फोरम है, और हमारे कई बेशुमार मीडिया हाउसेस में दोस्त हैं। अक्सर जब हम उनसे बात करते हैं कि आप जमात के लोगों को क्यों नहीं लेते साथ, आपने पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ के बंदे बिठाए होते हैं, तो जमात के बंदों को क्यों नहीं लेते, तो वो अक्सर कहते हैं जमात का कोई मीडिया सेल इतना एक्टिव नहीं है जो हमें रिस्पॉन्स करता है वक्त पे, और ना वो कोई लीडरशिप हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप नहीं समझते कि जमात कसूरवार है? लोगों की ज़हन साजी करने में आप खुद जो हैं वो गफलत का शिकार हो रहे हैं। ये मीडिया को मैं कोई ऐसा इल्जाम तो नहीं देता कि वो इस तरह की बात है। मैं खुद पाकिस्तान का मुस्लिम मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरे जमात के साथ मीडिया की चीजों को हम देखते हैं। हमें तो जो बुलाता है हम उससे राब्ता कर लेते हैं, और हम ना बुलाए उससे भी राब्ता करते हैं। किसी की अच्छी चीज लगती है उसको भी बात करते हैं, हर बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका ताल्लुक मीडिया सेल से नहीं है, बल्कि मीडिया की अपनी पॉलिसी से है कि वो किस जमात को कितना वेटेज देती है। चले ज़ुबैर साहब, आखिर में हम बात करते हैं आलमी इस्लाम में जो हो रहा है। नाम अगर लें तो बर्मा है हमारे सामने, फ़लस्तीन है, शाम है, अफ़गानिस्तान है, कश्मीर है, बहुत सारे हैं। इसमें अगर हम देखें तो जमात इस्लामी किसी वक्त बहुत ज़्यादा आगे पेश थे, अब भी पेश है, यानी दीगर जमातों की बनिस्बत उसकी अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि यही काफ़ी रहेगी इन मसाइल को हल करने के लिए? मज़ीद कुछ ऐसे करने होंगे, यानी ऐसे इक़दामात करने होंगे तलबा लेवल पे, जो तंजीमी लेवल हैं, या जमात इस्लामी यूथ के लेवल पे, ताकि पाकिस्तान की एक आवाज़ और जमात इस्लामी की एक आवाज़ वो दुनिया तक पहुँच सके? देखिए, जो बैनुल-अक़वामी जितने भी उमूर हैं उसमें माजी में भी और जमात इस्लामी का किरदार यही रहा है कि हमने अखलाकी तौर पर तमाम मामलात को कौम में एक अवेयरनेस क्रिएट की है, और उम्मत मुस्लिमा भी अवेयरनेस क्रिएट की है। अभी जो रिसेंट रोहिंग्या के सारे मामलात हुए हैं, बर्मा के सारे वाक़यात हुए हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे मौसर किरदार तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने किया है। इसकी जो रिफाही तंजीम है, ये सबसे पहले वहाँ रोहिंग्या के मुहाजिरीन के पास बांग्लादेश में पहुंचे हैं, और पाकिस्तान में तो जमात इस्लामी ने बड़े पैमाने पर यानी अगर इसके अंदर मुबालगा ना हो कि करोड़ों की रकम जो है वो जमा करके जो है वो मुहाजिरीन तक पहुंचाई है। और अभी पिछले दिनों जमात ने और उसके रफाही इदारों ने और दीगर इस्लामी तहरीकात के रफाही इदारे हैं, इन्होंने तुर्की के अंदर अपना इजलास भी मुनक्किद करके रोहिंग्या के लिए फंडिंग की है। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर जो इश्यूज चल रहे हैं उन इश्यूज के हिसाब से चीजों को लेकर चला जा सकता है। बर्मा के लोगों को इस वक्त पहले मरहले पर तो इमदाद की जरूरत है, और उस इमदाद के लिए पाकिस्तान में जमात इस्लामी की सतह पर भी और इस्लामी तहरीकात से राब्ता करके भी किरदार अदा किया जाए। इसी तरह माजी के अंदर जो वाकयात हुए, जैसे बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लिए के साथ सानियात हुए, या इस तरह सीरिया के अंदर वाकयात हुए, या इजिप्ट के अंदर जो वाकयात हुए, उसमें जमात इस्लामी ने सफारती सतह पर अपना किरदार अदा किया। और लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जमात इस्लामी एक सियासी जमात है, एक तहरीक है, लेकिन जब तक रियासती सतह पर चीजें नहीं बुलंद होंगी, रियासत के मामला इस्लामी तहरीकात के हाथ में नहीं आएंगे, तब तक हम उम्मत मुस्लिमा को इन मसाइल से नहीं निकाल सकते। और उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप हम सब के सामने है कि वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है। इसलिए बेहतर यह है कि तहरीक के तौर पर आगाही के हवाले से तमाम तहरीकात से राब्ता, इस हवाले से जमात इस्लामी राब्ते में है, और जहां तक माली तौर पर इमदाद की जरूरत है और उसके जितने भी जराए हो सकते हैं उसके लिए जमात इस्लामी अपने किरदार को अदा कर रही है। और इस तस्लीम के हवाले से मैं समझता हूँ कि तमाम इस्लामी तहरीकात को अपने सियासी तस्वुर के ऊपर बरकरार रहते हुए रियासतों के अंदर जमहूरी तरीके से हुकूमतों का वसूल की जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, और जब तक वो मामला मुकम्मल नहीं होंगे तब तक उम्मत मुस्लिमा को हम इस गिरदाब से बाहर नहीं निकाल सकते। चलें जी, ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने टाइम दिया जी। जहांज़ेब साहब यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद आके हम बात करते हैं। हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर अब्दुल शकूर साहब भी होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं, और इसी तरह ज़ुबैर सफदर साहब की जो बातें हैं उनके ऊपर जहांज़ेब साहब का तजिया भी सुनेंगे। हमारे साथ रहें। इन्नमल मुअमिनून इख्वतुन
मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हम बात कर रहे थे जमात इस्लामी का जो नौजवान तबका है और उनके अज़ाइम क्या हैं और हालात हाज़िरा के तकाज़े उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से साबिक़ नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा जनाब ज़ुबैर सफदर साहब से बात तो हो गई, लेकिन हमने टाइम लिया था नाज़िम आला जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा जनाब सुहेब काका खेल साहिब और मुंतज़िम आला जमीयत तलबा अरबिया जनाब उबैदुर रहमान अब्बासी साहिब, लेकिन वो अचानक चले गए तुर्की किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए और वहाँ से उनका नंबर हमें दस्तयाब ना हो सका, इसलिए हम शायद उनसे बात ना कर पाएँ। अब्दुल शकूर साहब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, उनसे भी बात हुई थी, टाइम लिया था, अब अगर उनकी कॉल मिल गई तो ठीक, नहीं तो शायद क्या कह सकते हैं, टाइम तो दिया था, हमने लिया था। जानजेब साहब जो ज़ुबैर सफदर साहब ने बात की हैं, बड़े एक्टिव हैं इस्लामी जमीयत तलबा में। जब मैं किसी दौर में यूनिवर्सिटी में था तो उस वक़्त ये नाज़िम आला थे और बड़े यानी हर जगह पे पहुंच जाते थे, जिस तरह आजकल सिराजुल हक साहब हैं। लेकिन इतनी भाग दौड़ के बाद इनकी बात में दम नहीं है, असर नहीं है, क्या वजह है? हाँ, हम वही बात कर रहे थे अभी मीडिया के हवाले से। सिराजुल हक साहब को आप देखिए कराची में, मैंने मीडिया के हवाले से भी बात की इनसे, तो उन्होंने कहा जी हमारा मीडिया, मैं खुद मीडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा मीडिया बड़ा एक्टिव है। हम अपने इस प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें ना, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो कम से कम हमारे 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8 बंदे जो हैं वो कोई फेसबुक पर लाइव को देख रहे हैं, कोई स्टूडियो को देखते हैं। हम खुद सारा दिन प्रोग्राम को तैयारी करके आते हैं और बैठते हैं और फिर बात करते हैं। मौसूफ ने फरमाया कि वो खुद मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और हमारा कोई उनसे इख्तिलाफ़ नहीं है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आए। लेकिन आप देखें, हमने आज अपने प्रोग्राम में 5 जमात इस्लामी के लोगों को इनवाइट किया हुआ था, उनमें से दस्तयाब सिर्फ 1 हुए हैं। दूसरों को क्या नेक्स्ट कोशिश करेंगे? अगर एक ऐसा वादा खिलाफ बंदा जिसे ये नहीं पता नाम है जमात इस्लामी और वादा खिलाफी दीन में बड़ा इसका गुनाह है, तो आप ये कैसे मुमकिन होगा? फिर कैसे? हमारे पिछले प्रोग्राम में भी यही कुछ हुआ था। नहीं, ये बात मैंने ये जो बात है ना, ये जो बात है ये बड़ी डेंजरस है, इन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पहले तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपना कोई टीवी चैनल उसको लॉन्च करें, टीवी चैनल चले, वो उसकी वो इस तरह का सेटअप हो, टीवी चैनल ना लॉन्च करें यार। वीडियो अगर इनके पास 2.5 अरब नहीं है टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए, 1.5 अरब नहीं है टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए, तो 30, 25, 35 लाख से एक वेबसाइट लॉन्च करें अपनी, जिसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन और ISO एप्लीकेशन बनाएं और उस पर एक सेटअप चला लें अपना। तो आजकल तो बेशुमार मुतबादिल हैं, पाकिस्तान में 4G और 5G की तरफ जा रहा है नेट, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं होगा। फिर जो उन्होंने बात की कि जमात का जो वोटर है, जमात की जो इन्फ्लुएंस है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल के लेवल पे तो खैर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है इनका जो अप्रोच है वो सबसे बेहतरीन है और उस पर अगर वोट पड़े तो इनको पता होना चाहिए कि वोट सिर्फ यूथ ही देती है। और पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसकी 60% और 65% आबादी जो यूथ पे मुश्तमिल है, तो अगर यूथ इनको वोट देती तो इनकी मैंने पूछा था कि अगर यूथ आपके इतने साथ है तो वोट क्यों नहीं देती? वोट आप दिलवाने में नाकाम रहते हैं, वोट दिलवाने में यूथ को। तो इन्हें ये चाहिए कि अपनी जो, अब जैसे हम शुरू में बात करते हैं अब्दुल्ला, बात वही है कि जब तक ये अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, अपने लीडरान के लिए कोई एक तरबीती प्रोग्राम मुरतब करवाएं। जैसे तैर कादरी साहब ने दुनिया के बेहतरीन जो स्ट्रेटजी मेकर हैं वो हायर किए हुए हैं। तो देखें वो जानजेब साहब, मेरा एक नुक्ता नज़र है, शायद आप उससे इख्तिलाफ करें या इत्तिफाक करें। हमारे पाकिस्तान में एक अलमिया हमारा ये है कि कारकुन बिला तहकीक जो लीडर है उसकी अंधी तकलीद करते हैं, उसकी बात गलत हो सही हो, अब पता नहीं ये कोई गुलामाना सोच है या क्या है। मैं कल किसी के अंदर सोच रहा था, मैं कल इस बात को सोच रहा था कि शायद ये मुस्लिम वर्ल्ड की जो है ना, ये हमारा हाल कुछ पता नहीं क्या है कि बड़ी गुलामाना सोच है। ये आप बिल्कुल दुरुस्त तज़किया फरमाया आपने। देखिए, अमेरिका यूरोप में पार्टियां बनती हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सारे भाई बहन मुल्की सतह पे स्टेज पे खड़ा करके एक आम आदमी उनसे सवाल करता है, यानी मुल्की मामले पे वो एक दूसरे के साथ होते हैं और
ان میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا. آپ پھر وہاں پہ نہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، نہ آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کو غداری کا مقدمہ چلے گا. اب یہاں دیکھ لیں میاں صاحب ہیں وہ فوج پہ تنقید کیے جا رہے ہیں، زرداری صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کے جیالے پھر اس کو 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ سب سے بڑا جو ظلم ہے نا ملک کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، جو قوم کے ساتھ، جو قوم میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں لیڈروں نے. ساری دنیا کے لیڈران جو ہوتے ہیں وہ قومیں بنانے میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں، اس نے ایک قوم بنائی ہے. ہمارے لیڈران بدقسمتی سے اپنی اولادیں بنانے میں چکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے بینک بیلنس بھرنے میں چکر میں لگے رہتے ہیں، اور قوموں کو خدا نخواستہ پھر سانحات دے جاتے ہیں. ہمارا عظیم لیڈر پاکستان میں کون ہے اس وقت؟ سب سے عظیم لیڈر بھٹو ہے. میں اور آپ بھی مانتے ہیں بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا. بھٹو نے سب سے بڑا جو قومی تحفہ ہمیں دیا وہ ملک توڑنے کا تحفہ دیا. میرا بھی عظیم لیڈر ہے، آپ کا بھی عظیم لیڈر ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. دیکھیے ہماری سوچ کا یہ جو معیار ہے نا اسے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. لیکن آج تک بھٹو زندہ ہے. آج بھی بھٹو زندہ ہے. مر کے وہ جن کے نام پہ روٹی کپڑا مکان کے نام پہ جس نے ووٹ لیا وہ سارے مر گئے. بھٹو زندہ ہے، زندہ رہے گا. وہ ان کے اس کی اب دیکھیں نا غلامانہ ذہنیت دیکھیں ہماری. بھٹو کا وارث ہم نے وہ بلاول کو ڈلا کے جسے اردو بولنی نہیں آتی، ستم ظریفی اس قوم کی. میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں پہ پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. عمران خان صاحب ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ان کا. اور جماعت اسلامی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بانجے میں نے آگے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ خود لندن میں تعلیم حاصل. وہ چلیں لیڈرشپ سے ہم کیا شکوہ کریں، لیکن کارکنان کے حوالے سے یہ ان پہ ایک طرف خود کو اتنا ہم نیچے گراتے ہیں، دوسری طرف جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اتنا اٹھا لیتے ہیں. بڑے عرصے سے میرے ذہن میں نا ایک ترکیب ہے، جیسے وہ زبیدہ آپا نہیں ٹوٹکے بتا رہی ہوتی، ایسے ایک ٹوٹکا ہے میرے ذہن میں کہ لازمی یہ کر دیں پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں نا، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، پارٹیز ہیں، ان کے سربراہان، ان کے لیڈران، ایک تو آئین یہ پاس کروا دیں، یہ آئین کی شک ایک بنوا دیں. پاکستان سے باہر علاج کروانے کوئی نہیں جائے گا، کسی کے بچے پاکستان سے باہر نہیں پڑھیں گے. کیا بات. اور ملک میں نظام تعلیم ایک ہو، چاہے پرائیویٹ بھی ہو، نظام تعلیم ایک ہو. یار خیبر سے لے کر کشمور تک ایک نظام تعلیم دے دیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایک نظام تعلیم دے دیں. پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ اسپتال بھی اچھے بنیں گے، یہاں پہ اسکول بھی اچھے بنیں گے، یہاں پھر 150 بچہ کسی کا نہیں مرے گا. پھر 16 دسمبر والے دن یہاں پہ لوگ خوشیاں نہیں منا رہے ہوں گے. یہ تو پتہ ہوگا نہیں، یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے. یہ اگر حکومت میری یا آپ کی آگی تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، ادروائز انہوں نے نہیں بنانا نا. لیکن یہ ہے کہ نوجوان جو ہمارا اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جماعت اسلامی کا نوجوان مصمم ارادے کا مالک ہے، اپنی تحریک کے ساتھ اس کی ایفیلیشن، اس کی لگن، اس کی نظریے پہ پختہ ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کے لیڈران جو ہیں وہ اپنے لیڈران سے، ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں لیڈران سے سوال کرنا ہوگا، ہمیں انہیں ہر سوال کا ان سے جواب مانگنا ہوگا، اور اس ہر بات کا حساب مانگنا ہوگا. ہم انہیں اپنے ووٹ سے بنا کے آگے بھیجتے ہیں. آخری بات یہ وہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ووٹ سے وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور ہمیں جواب دے ہیں. نہ امریکہ، نہ برطانیہ، نہ کسی اور کو وہ جواب دے ہیں. وہ صرف اور صرف پاکستانی عوام اور پاکستانی ووٹر کو جواب دیں. جہان زیب صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اور جو مہمانان آئے ان کا بھی شکریہ، جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے ٹائم دیا اور عین وقت پہ انہوں نے یا معذرت کر لی یا اپنے نمبر آف کر لیے. خیر جو بھی ہوا، ناظرین کوئی بھی لیڈر تب لیڈر بنتا ہے جب وہ اپنی ماتحت کو، جو اپنے کارکن کی ذہن سازی کرے، تب ہی کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. ہماری شاید لیڈرشپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم پہلے منصب چاہتے ہیں، پہلے وزارت، صدارت، MNA اور MPA کی سیٹ چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم 90 دن میں چینج لائیں گے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ٹائم بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. کسی اور دن ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نظریاتی اور فکری ارتقاء کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کی سب سے بنیادی اور اہم ترین جو چیز ہے وہ نظریے اور فکر کو چینج کرنا ہے. جب آپ کسی بھی معاشرے کی فکر کو چینج کریں تو یقین جانیے آپ کے پاس نہ وزارت ہوگی، نہ صدارت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں بستے رہیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہے. اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Oh